السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خضر کے بارے میں تمہیں کچھ بیان نہ کروں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں اے رسول، آپ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ایک دن بنی اسرائیل کے بازار سے چل رہے تھے کہ ایک مکاتب غلام نے آپ کو دیکھ لیا۔ اس مسکین نے کہا، اللہ آپ کو برکت دے، مجھ پر صدقہ کریں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس مسکین نے کہا کہ میں اللہ کی ذات کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر ضرور صدقہ کریں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں تیرے اندر برکت محسوس کی اور تجھ سے برکت کی امید رکھتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جو میں دے سکوں، ہاں مجھے فروخت کر کے اپنی ضرورت ضرور پوری کر سکتے ہو۔ مسکین نے کہا، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل حق بات کر رہا ہوں، تم مجھے سے بہت بڑا سوال کیا ہے، میں تجھے اللہ کے لیے رسوا نہیں کرنا چاہتا، مجھے بیچ دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو 400 درہم کے عوض فروخت کر دیا اور آپ نے اس خریدنے والے کے پاس کافی عرصہ ٹھہرے رہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو نے مجھے بھلائی کی خاطر خریدا تھا، اب مجھے کوئی کام بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ مشقت والی کوئی بات نہیں، آپ مجھے کوئی کام بتائیں۔ اس نے کہا کہ پتھر یہ ہٹا دو، اور وہ پتھر ایسے تھے کہ 6 آدمیوں سے کم تعداد ایک دن میں نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ آدمی یہ کام بتلا کے کہیں چلا گیا تو خضر علیہ السلام نے وہ پتھر ایک گھڑی میں ہی منتقل کر دیے۔ واپس آ کر اس آدمی نے جب کام دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ نے بہت اچھا اور عمدہ کام کیا، اور جو کام میں آپ کی طاقت سے باہر سمجھتا تھا وہ آپ نے کر دکھایا۔ پھر اس آدمی کو سفر پر جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ میرے گھر میں نائب کی حیثیت سے رہیں، کیونکہ میں آپ کو امانت دار خیال کرتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ نے اسے کہا، مشقت والی کوئی بات نہیں، میرے لائے کوئی کام ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر واپس آنے تک میرے گھر بنانے کے لیے اینٹیں بنائیں۔ وہ آدمی کہہ کر سفر پر چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بہترین مکان بن چکا ہے۔ تو یہ حالت اس نے دیکھ کر آپ سے کہا کہ میں اللہ کے واسطے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کس راہ کے مسافر ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اللہ کے نام سے سوال کیا اور اسی اللہ کے نام سے میں غلام بنا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں خضر ہوں جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مسکین نے مجھ سے صدقے کا سوال کیا اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو اپنے اوپر اختیار اور قدرت دے دی، اس نے مجھے فروخت کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، جس شخص نے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور اپنے پاس کچھ ہوتے ہوئے اس سوالی کو واپس کر دیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑا ہو جائے گا کہ خالی چمڑا ہوگا، اس میں گوشت نہیں ہوگا اور نہ ہی حرکت کرتی ہوئی کوئی ہڈی ہوگی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے آپ کو اے اللہ کے نبی مشقت میں ڈالا اور میں لا علم تھا۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، آپ نے اچھا سلوک کیا، میرے پر ترس کھایا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق جو چاہیں فیصلہ کریں، یا پھر میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کو کا راستہ چھوڑتا ہوں اور آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس نے آپ کو آزاد کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا، پھر اس نے مجھے غلامی سے نجات دی۔